ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تو آپ نے ایم او یوز کر لیے، ایم او یوز ہو جاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا، بس ایم او یوز ہے ایم او یوز ہے، اس سے بات آگے نہیں بڑھتی. تو یہ بھی اسی طرح کے ایم او یوز نہیں ہے جو ماضی میں ہوتے رہے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے مختلف جواب ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب میرا خیال ہے پہلا ٹیلی ویژن پروگرام آپ کے ساتھ تھا جی سب سے پہلا، اور اس وقت ابھی یہ سی پیک کی بات شروع ہو رہی تھی. جی ابھی کیئر ٹیکر ختم ہوئی تھی یا ہو رہی تھی اور سی پیک کی گفتگو شروع ہوئی تھی. تو زبان زد عام کیا تھا کہ کوئی نہیں سی پیک. ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ یہ چین کی باتیں سنی ہیں کہ چین آئے گا، پاکستان میں انقلاب آئے گا، بجلی لگے گی، کچھ نہیں ہونا. ہو گیا نا بھائی. پہلی مرتبہ جب چینی یہاں پر آئے تو ایم او یو ہی سائن ہوا تھا نا. پھر وہ ایم او یو کے بعد ہم نے محنت کر کے سیکیورٹی پیکیجز بنائے تو پھر فائنینشیل کلوزرز ہوئے. اس کے بعد انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی. اس کے بعد آہستہ آہستہ بجلی آنی شروع ہوئی. پھر بجلی سرپلس ہو گئی یعنی وہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شروع ہو کے سرپلس تک آ جانا، وہ یعنی اس سے اتنا اعتماد، جس کو میں شک کہہ رہا تھا پہلے کہ دیکھیے پہلا یہ شک کا پہلو پھر آ گیا. یعنی جب پہلے یہ ہو چکا ہے تو اس مرتبہ کیوں نہیں ہوگا؟ اعتماد رکھیں نا، اپنے اوپر کریں. یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے، یہ ہم نے تھوڑی کرنا ہے. آپ کو اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے کیا؟ آپ چاول بیچتے ہیں، آپ سعودیہ نہیں بیچنا چاہتے. اگر سعودی ایک کمپنی آ گئی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ مجھے اتنا ڈھیر چاول چاہیے کہ کوئی ایک کمپنی نہیں دے سکتی، تو آپ 5-6 کمپنیاں مل کے ہمیں اتنی کوانٹٹی میں چاول دے دیں، تو آپ کو اتنا بھی اعتماد نہیں کہ 8-10 کمپنیاں جو ہمارے علاقے جہاں پہ باسمتی چاول ہوتا ہے وہ مل کے چاول بیچ دیں گی تو کچھ نہیں ہوگا. جب وہ اگری کر رہے ہیں کہ مجھے چاول چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے میں چاول بیچتا ہوں، ایک کہہ رہا ہے میں چاول خریدتا ہوں، وہ کہتا ہے اچھا اتنی ڈھیر کوانٹٹی میں چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا. جب میں نے آپ کو بتایا کہ سیال کوٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر فیفا کے فٹ بالز آپ بیچتے ہیں، ورلڈ کپ جو ہوتا ہے فٹ بال کا، اس میں آپ کا فٹ بال ہوا میں معلق ہوتا ہے، لوگ کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں، تو سعودی جس نے بلینز آف ڈالرز لگا دیے ہیں اپنے فٹ بال کو پروموٹ کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے نقشے پہ وہ ایک دم آ گیا ہے، وہاں پہ نہیں، وہاں کے لوگ آ کے یہاں بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں آپ کے فٹ بال والوں سے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہونے والا ہے، ایم او یو ہی رہے گا. یہ بھی عجیب سا ایک شک ہے. یعنی وہ دنیا کی سب سے بڑی کروڈ پروڈیوس کرنے والا ملک جو ہے وہ اپنا کروڈ آنے والے وقت کے لیے لاک کرنا چاہتا ہے اور ایک ریفائنری بنا کے اگلے 20 سال کے لیے اپنا کروڈ لاک کرنا چاہتا ہے کہ اگر الیکٹرک ریولوشن آ بھی جائے اور بہت سی موٹر گاڑیاں بجلی سے بھی بننی شروع ہو جائیں تو ایک خاص کوانٹٹی میں کمیٹڈ ہمارا کروڈ جا رہا ہے پاکستان، کیونکہ پاکستان کے اندر 24 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے 35 کروڑ ہو جانا ہے. نہیں ہونا چاہیے مگر ہو جانا ہے. تو اس کے لیے کیا اتنی بڑی مارکیٹ کے اندر ہم کروڈ، آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا یہ بھی. اس کے بعد ہمارے پاس کاپر کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، 6-7 دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، اور پوری دنیا میں ایک انقلاب آ رہا ہے اور وہ ہے الیکٹریفیکیشن کا. اور الیکٹریفیکیشن ہے ہی کاپر، یعنی الیکٹرون کاپر کے علاوہ کسی چیز پہ رائڈ ہی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ پوری دنیا میں جو الیکٹرک وہیکلز کا ریولوشن ہے، 2 ویلرز 3 ویلرز 4 ویلرز 10 ویلرز جو بھی ہے، اس پورے انقلاب کے پیچھے کاپر ہے. تو جن کے پاس کاپر سمیلٹ کرنے کے کارخانے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کاپر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مل کے اس مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیں، اس مٹی کو اس الیکٹرک ریولوشن میں پلگ کر. آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، ادھر بھی نہیں ہو سکتا، ادھر بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بار اب میں آپ کی اس تمام گفتگو گھما کے واپس شک پہ لے کر جاتا ہوں کہ ایک شک ہے ہمیں، پہلے ایک دوسرے پہ تھا، اب شاید اپنے آپ پہ بھی ہونا شروع ہو گیا. اچھا، اس شک سے ایک بات نکلتی ہے اور اس کا اظہار میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو امن و امان کی ہماری صورتحال ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ سب خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا؟ مشکل پڑے گی، شدید مشکل پڑے گی. کوئی بھی شخص پیسے بنانے کے لیے، کمانے کے لیے اپنے بچے بچیوں کی زندگی سے نہیں کھیلتا. بس یہ ایک چیز ہے جو ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. اور وہ لوگ یا وہ کچھ سیاسی جماعتیں جو سپورٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو، کبھی کہتی ہیں ہمارے بھائی ہیں انہیں لا کے دوبارہ آباد کرنا چاہیے. اب اس کے نتیجے میں یہ دوبارہ سے پھٹ پھٹاؤ شروع ہو گیا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب تک اے پی ایس نہیں ہوا تھا یہی معاملہ چل رہا تھا. اور اس زمانے میں تو
خودکش حملے جو تھے وہ تقریباً 1000 کے قریب سالانہ ہو رہے تھے، یعنی دن میں 2 ہو رہے تھے، 365 دن اور 900 1000 1400 کے قریب خودکش حملے ملک میں دن میں 2 مرتبہ ہو رہے تھے۔ مگر جب ہم سب سیاسی جماعتوں نے اور تمام اداروں نے ایک ریزولو پکڑا اور 2 بڑے مہنگے آپریشن کر کے رد الفساد اور کیا نام ضرب عضب، اور تو اس کے بعد سکون آ گیا نا، سکون آ بھی گیا، رہا بھی، جب تک ہماری پالیسی نہیں بدلی کہ ایک دم ہمیں یاد ہے یار وہ دھماکے کرنے والے وہ لوگ کدھر گئے، وہ تو ہمارے بھائی تھے، ادھر ہی رہتے تھے، تو ان کو واپس نہ لایا جائے، ان کو واپس لایا جائے یار، ان کو آباد کیا جائے، اور اگر وفاقی پالیسی یہ نہیں بنتی تو صوبائی پالیسی بنا لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے نتیجے میں اگر پھر ہم یہ فیصلہ ہی نہ کر پائیں کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں یا دشمن، بیٹا اپنا پڑھانا ہے یا ان کا پڑھانا ہے، جب یہی فیصلہ نہیں ہو پائے گا تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اور میرے خیال میں یہ جو سیکیورٹی والا معاملہ ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا غور طلب معاملہ ہے، اور اس پہ بہت شدید غور کیا جا رہا ہے، شدید تو پتہ نہیں صحیح لفظ ہے یا نہیں، مگر بہت زیادہ غور کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اس پہ غور تو کیا جا رہا ہے، لیکن اس غور کے باوجود بھی یہ مسئلہ تو ہے جی، تو اس مسئلے کے ہوتے ہوئے یہ ساری باتیں ہوا میں نہیں چلی جائیں گی جو سرمایہ کاری، دیکھیں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار تو چلے گا نا، بڑھے گا آگے۔ آپ امیجن تو نہیں، اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ لیٹس امیجن پاکستان سویڈن ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ سویڈن میں کیا ہو سکتا ہے، یہ تو ایسے عجیب سی بات ہوگی نا، تو آپ کو پہلے تو یہ ماننا ہوگا کہ یہ پاکستان ہے، اور ماننا ہوگا کہ پاکستان کے یہ کنسٹرینٹس ہیں، یہ بجلی کے حوالے سے ہیں، یہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، یہ بیوروکریسی کے حوالے سے ہیں، یہ مشکلات جو آپ کو کاروبار کرنے میں آتی ہیں جس کے لیے SIFC بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے ہیں، اس کو ریکگنائز کر کے، اس کو ایکسیپٹ کر کے پھر کہنا ہوگا نا کہ ان معاملات میں کیا کیا چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، مگر انتظار تو نہیں کرنا نا کہ پہلے سویڈن بنے تو اس کے بعد کو کاروبار کریں گے، ان کو ٹھیک کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ میں کاروبار کو آگے بڑھانا ہے، تو دونوں کام ہو رہے ہیں۔ ان سب کاموں میں SIFC کا کیا رول رہا؟ جی بڑا اہم رول ہے، بڑا اہم رول ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو بیوروکریسی کا شکار ہو جاتی ہیں، جن میں بہت لمبا وقت لگ جاتا ہے، اب بھی لگتا ہے، مگر وہ وقت اب گھٹاؤ اس میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ ایک رول یہ بھی ہے کہ بار بار جب وزیر اعظم وہاں بیٹھتے ہیں SIFC میں، جس میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے تو ہوتا ہے نا دا چیک از ان دا میل اینڈ دا ڈاگ ایٹ مائی ہوم ورک، تو اب وہ سارے وہیں پہ بٹھا لیے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہوز ڈاگ ایٹ ہوز ہوم ورک، سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو جواب دے دو۔ تو وہ اس کی وجہ سے تھوڑی سپیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہرڈلز ہیں، لیکن ایک اہم جو ملک کی پرابلم ہے اسے سالو کیا جا رہا ہے SIFC کے ذریعے۔ پھر یہ ہے کہ صوبوں کی بھی اس میں، کیونکہ بہت سے ہماری 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی معاملات اب صوبوں کے پاس ہیں، تو صوبے بھی اگر وفاق کے ساتھ بیٹھ جائیں وقتاً فوقتاً، اور وہ چیزیں جو کاروبار کے آگے بڑھنے میں، کاروبار آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نوکری ملنے میں، نوکری ملنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی خود میں خوشحالی زندگی میں آنے میں، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اپنے بھی بچوں کو اسکول بھیج سکیں، اس تمام معاملات کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، چاہے وہ صوبے اور وفاق کے نقطۂ نظر سے ہے، چاہے وہ سیاسی تناؤ کے نقطۂ نظر سے ہے، چاہے وہ وفاق یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اور دیگر اداروں کے سلسلے سے ہے، تو اس تمام کو دور کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔